السلام علیکم انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے دلیر ترین حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے مصر کی امارت سنبھالی تھی، انہوں نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کے یروشلم کو اسلامی حکومت میں شامل کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 26 مارچ 1169 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ سن 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریزی جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور رحم کی درخواست کی تھی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور کارنامہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کے مار دو تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا تھا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دیں۔ سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحائف بھی دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا تھا، ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔